کر لیا کر ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. بارک علی محمد وعلی آل محمد. رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا عليما۔ سامعین کرام، سورۃ النساء اور وہ دو آیتاں 69 اور 70 میں تھوڑے سامنے پڑھیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اندر اللہ رسول دی گل منن والوں نے ایک بہت بڑے انعام دا ذکر فرمایا اور انہوں آخیا ذالک الفضل من اللہ، اے اللہ دی طرفوں خاص فضل ہے اللہ رسول دی اطاعت کرنے والوں جڑے اللہ دی منن گے، رسول دی منن گے، انہاں دے جڑے بڑے اعلیٰ اور اچے فضل ہونے رب دے ہونا چاہیے۔ اور نال ہی فرمایا وا کفا باللہ علیما، اللہ ہر بندے دے حالات نو جاندا بھی کون اس فضل دے لائق ہے کون نہیں۔ فضل بیان فرمایا بھی جو بھی بندہ اللہ دا حکم منوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم منوں گا، وہ انہاں لوگاں دے نال ہوگا جنہاں تے اللہ نے انعام کیتے ہیں، ساتھ نصیب ہوگا جنت انہاں لوگاں دا، نبی ہون گے، صدیق ہون گے، شہید ہون گے، صالح لوگ ہون گے، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک فرماتا کیسا اچھا ساتھ ہوگا، وہ مجلس کیسی پر لطف ہوگی جتنے اللہ دے نبی بیٹھے ہون گے، صدیق شہید دے تے تم ہی نال ہوئیں گے۔ یہ آیت کریمہ جدوں نازل ہوئی وہ سبب یہی ہویا بھئی کئی میرے تواڈے ورگے سی جڑے نیکی چ بہت اگے نہ نکل سکے، نہ انیاں نفل نمازاں پڑھ سکتے سی، نہ زیادہ خیرات، نہ زیادہ روزے، مگر ہے گے اللہ رسول اللہ محبت کرنے والے۔ وہ جدوں غمگین ہوئے تو انہوں نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے گل کہی بھی اللہ دے رسول تو انہوں جدو اللہ تعالیٰ جنت چ لے گیا تو جنت سے 100 سمجھو منزل ہے، تو ایک منزل دا دوسری منزل تک فاصلہ اینا ہی ہے جنا زمین تو لے کے آسمان دا، ایڈی دور ایک ہے تو اینی دور دوجی جنت ہے۔ تسی کسی اعلیٰ مقام تے ہونا، ہن تے تہاڈی زیارت کر رہے ہیں، اس وقت کی بنوں گا پھر اسی جے رڑدے کھڑدے چلے بھی گئے بننا کی ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت بھی اتاری اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک بات بھی کہی جس لیے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع اینی خوشی منائی کہ اونی خوشی زندگی کبھی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جہدے دے اندر کسے نہ پیار ہویا نہ محبت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس بندے نے وہ دے نال ہی کٹھیاں کر دوں گا جہدے نال دی محبت ہے۔ جے عمل تھوڑے بھی ہوئے نا تو کسر پوری کر دوں گا، جہدے نال محبت اور پیار ہے وہ دے نال اللہ تعالیٰ نو رلا دوں، اسے جنت نو لے جاؤں۔ اور اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے صحیح بخاری کہ میں یار نبی علیہ السلام ورگے حضرت ابوبکر تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عمل نہیں کر سکیا، مگر انہاں تیناں نال مینوں محبت ہے۔ اس پاروں میں اس حدیث پاک کے مطابق سمجھنا اللہ نے اگر فضل فرمایا تو میں حضور دے نال حضرت ابوبکر حضرت عمر نہ ہوں گا۔ بڑی بڑی گل رب نے کہی تیرے کو کمی بھی رہ جاؤ گی نفل نیکیاں چ، انج رستے تے چلدا ہوے گا تے تینوں اسی اپنے رسول دے نال صدیقاں شہیداں نال رلا داں۔ ہن ہور کوئی صدیق ہے یا نہیں ہے، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق تے صدیق ہی ہے نا، کیونکہ صحیح حدیثاں چاہتا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جبل احد تے کھڑے ہوئے پہاڑ ہل گیا، اسے نبی علیہ السلام اتنے کھڑے سی، حضرت ابوبکر کھڑے سی، حضرت عمر کھڑے سی، حضرت عثمان کھڑے سی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا احد کھڑا ہو جا آرام نہ، تیرے تے اس وقت یا اللہ دا نبی کھڑا یا صدیق کھڑا یا شہید کھڑے۔ شہید تے حضرت عمر تے حضرت عثمان ہوئے رضی اللہ عنہ، اور جڑے پھر صدیق کے حضرت ابوبکر ہی رہ گئے نال نبی علیہ السلام۔ تو اللہ فرمایا تو نبیاں نال، صدیقاں نال، شہیداں نال اور نیک لوگاں دے نال ہوے گا جے کم چنگے کردا رہا اس سے چلدا رہا نا سست رفتار نہ، وہ تیز نکل گئے تو سجے سجے تردا رہا، اسی رلا جا گئے۔ ذالک الفضل من اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا انعام تیرے تے ہوگا، تیرے پلے کچھ بھی نہیں ہونا، اسی اپنی مہربانی نہ کسر کر دیں۔ یہ بات اس تو میں شروع کی ہوئے مہینہ جڑا ہن جا رہا قمری مہینہ، یہ عربی زبان جماعت ثانیہ آخواؤں
عام طور سے لوگ انہوں جمادی الاول پڑھتے جمادی ثانی، نہیں، غلط بات ہے، یہ لفظ جمادہ عربی سے، جمادہ جین تے پیش ہے، میم الف ہے، پھر اگے دال ہے، آگے یہ تے بھی الف کھڑا، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح جمادہ، اور پہلا جڑا جمادہ ہو چونکہ مونث ہے انہوں بھی جماد الاولیٰ کہنا، جمادی الاول جڑا کہ نہیں غلط ہے، ربیع الاول ربیع الثانی، وہ مذکر ہے وہ ٹھیک ہے، یہ جدوں لکھنا ہے اولا جماد الاولیٰ اور اگے جماد الثانیہ، ثانی نہیں کہنا ثانیہ۔ یہ 7 یا 8 دن میرے بھرا رہندے سی جدوں دنیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے، حضور پاک تو بعد صرف 2.5 سال گزارے انہوں نے، اور اس مہینے دے اندر منگل دا دن سی جدوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فوت ہوئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیتا وہ سارا دا بیان ممکن نہیں، مگر کچھ چیزاں جڑیاں مینوں تانوں بھی اکساؤندیاں بھئی کوئی ہاتھ پیر ہلاؤ، کوئی چارہ کرو کہ تانوں اللہ تعالیٰ کھچ چو کے جنت چلا جائے۔ ایک فضیلت جڑی حضرت ابوبکر نوں حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ، کوئی یہ چنا ثانی نہیں، کوئی صحابی کوئی بندہ یہ چنا دی برابری نہیں کرتا، بھئی 4 پشتاں حضرت ابوبکر رضی اللہ صحابی ہے، 4 جڑے نے ہیٹھ اتے سارے نبی علیہ السلام دے صحابی ہے، یہ اور کسے نہیں ملیا، کوئی کرلا صحابی ہے، کوئی پت ہوگا یہ پوتا، 4 نہیں ہو سکے، 4 پشتاں جڑیاں سارے رسولہ دے کول رہے ہون تا صحابی ہون، اے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دی خاص صفت ہے۔ انہوں دے والد بھی ابو قحافہ عثمان نام انہوں دا، وہ بھی صحابی ہے۔ حضرت ابوبکر دا نام عبدالکعبہ سی، حضور نے بدل کے عبداللہ کرتا۔ ابوبکر اسیاں نے ایک ادب دے کلمے ہوندے، کسی نے بلاؤنا ہوئے فلان دا ابا جی، اے عربہ نے کنیت ایک احترام نہیں رکھی، نہ نہیں نہ عبداللہ، باپ دا نام عثمان ہے ابو قحافہ، بیٹا پھر اگے عبد الرحمن ہے، اور بیٹے عبد الرحمن دا کے بیٹا محمد ہے۔ یہ 4 سمجھو لگاتار جڑے نبی علیہ السلام دے صحابی ہے، اور یہ کسے بندے نو حاصل نہیں، صحابہ کرام تے جن حالات حضرت علی بھی تو آپ ہے، انہوں دے بیٹے نہیں، 4 پشتاں کٹھیاں ہی نبی علیہ السلام دی صحبت بیٹھیاں، سارے صحابی بنے، محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عثمان، 4 پشتاں، بڑی وڈی گل۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے، میں جی میں اخباراں کل پرسوں آیا چونکہ سچ جھوٹ دے پلندے پڑھ دیں، کی کریے وہ رد کرتے رہیے، سال تو وہ لنگ دے، جو جھوٹ لبدا نا ایویں نبی علیہ السلام دے نام تے لکھی جاندے، حضرت ابوبکر لیا کیا یہ بھی گناہ چاہتا، حضرت ابوبکر دے محتاج نہیں بھی یہ گپاں نہ انہوں دے بارے کوئی لکھا جائے، صحیح چیزاں تھوڑیاں، مگر کم دیاں گلاں کرو جہد نال مینوں تانوں بھی کچھ حرکت پیدا ہوئے، بے دین تے چلنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر اگر درجہ پایا تو کچھ کیتا نا۔ ایک حدیث پاک کی تمہارے سامنے پڑھنی ہے، صحیح مسلم دی ہے۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، رمضان شریف نہیں سی تو ہر چوج کون بندہ ہے جنہیں روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے آخیا یا رسول اللہ میں نفل روزہ۔ قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، فرمایا تو ہر چوہ کون آج کسے جنازے دے نال گیا؟ کوئی فوت ہوا تو جنازے چ گیا، ساڈے مردے رہندے سوائے دے کوئی چودھری بندہ ہوئے تو پاویں وہ پیچھے جائیے، غریب مردہ کوئی نہیں جانا۔ حالانکہ بڑے ظلم دی گل ہے بھی وہ مسلم فوت ہے مگر وہ صرف غریب ہے، وہ جنازے نہ کوئی ایک ادھا چلا گیا، باقی آرام نہ اپنے ڈیریاں دے چودھری بیٹھے نہیں، کولوں دی جنازہ لنگدا کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ نے پوچھا بھائی جنازے پیچھے اج کون گیا؟ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں گیا۔ ویکھدے رہو بھئی جڑی نیکی نبی علیہ السلام آندے، قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، اج کس بندے نے کسے غریب نو روٹی کھوائی ہے، مسکین نو کھانا کھوایا؟ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں۔ قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، آپ نے فرمایا آج کون ہے جنہیں کسے بیمار دی بیمار پرسی کی ہے، بیمار ہے تو دی خبر نو گیا؟ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے آخیا میں۔ اے قرآن جڑا آندا مینوں تانوں فاستبقوا الخیرات، جنت زمین آسماناں نال وڈی ہے مگر وہ دوڑ لاؤ نا نیکیاں، نیکیاں تے چارہ کرو کہ ایک دوسرے تو اگے نکلنا۔ فاستبقوا کیا کہ جی میں دوڑ ہر بندہ نا کہ میں اس کھیل کھلاڑی تو اگے نکلوں، انج دوڑ لاؤ پھر کچھ بننا ہے، جنت منگتے رہو کرو کراؤ کچھ نہیں۔ 4 چیزاں رسول کریم علیہ السلام نے پوچھیاں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنا فمرین اللہ دخل جنت، کہ جس بندے سے چارے چیزاں ایک کے دن اکٹھیاں ہو گئیاں اور لازماً جنت جاؤ، اینیاں نیکیاں جنہیں اکٹھیاں کرنی انہیں جنت نہیں جانا تو اور جنت کدے لیے بنی؟ اے صحیح مسلم اور وہ باپ بلائے من فضائل ابی بکر صدیق رضی اللہ، اتنا بلند مرتبہ پایا صدیق اخوائے اور اینیاں نیکیاں کی، مگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت دا حال مسند الحمیدی ہے، مسند وہ کتاباں جہاں علماء نے صحابہ وائز لکھیاں، حضرت ابوبکر دا لکھنا شروع کیتا، انہوں نے ساریاں حدیثاں ایک تھاں کٹھیاں کر کئی کتاباں جو نہیں باب فقیہ دے مرتبہ مسائل پاروں کہ وضو دے مسئلے اور وہ ہو رہا، یہ مسند اخواؤندیاں وہ کتاباں جنہاں پہلا ایک صحابی لیا وہ جنیاں کو اس امام نے ملیاں کٹھیاں کر، پھر اب عمر شروع کیتے، ابو بکر کیتے، عمر کیتے، کسی نے کئی لوگوں نے اہل البیت پہلا لے آندے، کسی نے کچھ لے آندا، ترتیبہ یعنی کتاباں حدیثیاں لکھن سے بھی ویرائٹی ہے، کوئی کسے رنگ سے لکھ رہا، جی موجم قوم دی استاد وار ہے کہ میرے جن استاد ہے جنہاں کو میں حدیث سیکھی ایک استاد لینا وہ ساریاں ایک تھاں کٹھیاں کرے، انہوں موجم کہہ دینا سی، موجم تبرانی ہے، تین مسند ہے، مسند احمد روڈ صحابہ وار، تو مسند حمیدی یہ حضرت عبداللہ بن زبیر الحمیدی نے لی، عبداللہ بن زبیر صحابی بھی ہے رسول اللہ دے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد جڑے جنہاں تو پہلی حدیث صحیح بخاری جی لکھی کہ حمیدی نے مینوں سنائی ہے مکے چوئے، انہاں دا نام ہی عبداللہ بن زبیر الحمیدی ہے، انہاں دی وکھری مسند ہے جیسے صحابہ دی انہاں لکھیاں، تو پہلی مسند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہوا سال ہو گیا، اللہ دے رسول دنیا تو چلے گیا سی، اور جس طرح ایک شاعر انجم نے کیا میرے تو انہیں ایک بات ہی ایک حضور فوت ہو گئے، مگر جنہوں نے حادثہ پیش آیا سی جڑے آپ دے پروانے سی شمع دے وہ سمجھو پروانے اور اس گلاب دے پھول دے وہ بلبلاں سی، انہوں کا جو حال لکھا سوچو تو ذرا انجم کیسا وہ سما ہوگا، شاعراں دا سوچو تو ذرا انجم کیسا وہ سما ہوگا، سرکار کی بستی میں جب شام ڈلی ہوگی، شام نے جو دیکھا کہ رسول اللہ نہیں، کس طرح عبداللہ ابن انیس اپنے باغچی کم کر دے بندے نے جا کے دسیا حضور فوت ہو گیا، اتھے ہی دیکھ گیا فوت ہو گیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سال ہو گیا حضور تو پہلی حدیث ہے مسند حمیدی جی، آپ ممبر سے کھڑے ہو اور کیا کہ جس جگہ تے میں کھڑا سال پہلا اتنے اللہ دے رسول کھڑے تھے، ایک کیا کہ زارو زار روئے، گل نہیں ہوئی پھر روئی، پھر تھوڑی دیر بعد سنبھل کے یہ کیا کہ جس جگہ سے میں کھڑا سے اتنے سال پہلا اللہ دے رسول پھر بڑا روئے، تیسری باری اسی دن ہوئی پھر سنبھل کے آخیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو دعا عافیت دی کریا کرو، اے ہدایت فرما گیا کہ دعاواں چے نمبر ابر رکھو اللہ میں نے اصل کو عافیت، پھر دنیا والآخرہ، اس دنیا کی بھی اگلی دنیا چ ہر قسم دی آفت تو، ہر قسم دی تکلیف تو، ہر قسم دی پریشانی تو بچا کے رکھ، عافیت اگر مل گئی جس تو بعد کوئی شے نہیں رہی، سب کچھ یہ آ گیا، دینی دنیاوی سب پریشانیاں کا حل ہے، یہ حدیث پاک پہلی ہے مسند حمیدی جی جڑی حضرت ابوبکر سناؤندے روندے، اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ تبوک کے موقع سے اعلان فرمایا، اسی دستے رہیے شانہ 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 تو انہوں نے بیان سارے تو باہر ہے، گل سے کیتا چیز جڑا سانوں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے محبت، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر جڑا ہے پڑھنا چاہیے کہ انہوں دہرانا چاہیے، یہ شعر دلا ویزے می خان و می رقصم، اقبال آندا دل نوں لگنا شعر میں پڑھتا رہنا ڈانس کرتا رہنا رقص رہنا، اخیر ہو گیا کہ اپنا ہی شعر ہے، آدھے کڈی گل رب نے مینوں سنائی، این شعر دلا ویزے می خان و می رقصم، از عشق دلا سائد بائی ہما بےتاب، دل اینا بے چین ہے تڑپتا طرح طرح کی پریشانی، مگر یہ علاج جڑا جتنے انہوں سکون ملتا عشق ہے، محبت اللہ دے رسول دی نصیب ہو گئی، اللہ دی ٹھنڈ پی گئی، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دعا پایا، اپنا یہ علاج پھر کوئی نہیں، جس نے لگ جاتا وہ بیچارہ روندا ہی نہیں، محبت تڑپتا مگر ہور دکھاں دا علاج ہے، باقی سارا تو بھی جان چھٹ جاتی ہے، یہ کافی ہوں اپنے محبوب نو یاد کر کے خوش رہتا، اللہ دے رسول علیہ السلام نا محبت اللہ دے پاک کلام نا اللہ نا یہی کافی۔
فرماؤں این شعر دلاویز می خانم و می رقصم، پڑھنا تے ڈانس کرنا، از عشق دلا سائد بائی ہمہ بیتاب، اے دل جڑا ہے ہر وے تڑکدا تے پریشان تے مضطرب بے چین، مگر عشق نال اینوں سکون ملدا۔ محبت اللہ دے رسول علیہ السلام دی محبت نال تبوک دا اعلان فرمایا آپ نے کہ لشکر سارا ساڈے کو 30,000 ہے، ادھر 2 لاکھ دی فوج ہے، وہ ٹرینڈ فوج ہے، دنیا دی سپر پاور ہے، کیسر روم شام دی سرحد تے لشکر لایا، اگر ہن اسی مقابلہ نہ کیتا تو انہوں نے اگے بڑھ کے عرب چی ساڈا خاتمہ کر دینا، یہ دین نہیں رہنا پھر تے نکلو۔ گرمی اینی بس اگ بلدی سی، ایڈی چیز تیز لو، اور سفر بہت لمبا چوڑا، صحراواں چوندی، سواریاں ہے کوئی نہ، بہت تھوڑے لوگوں کی سواریاں۔ کئی لوگ آ کے اللہ دے رسول علیہ السلام کو آئے، کچھ تے منافق سی، بے ایمان ہو تے جان چھڑاؤندے سی نا، بے کتنے یار مرن جانا، ایڈی وڈی طاقت نہ ٹکر، بہانے بنا کے مینوں آ کام ہے، مینوں آ کے جان چھڑا گئے۔ مگر کچھ سچے مسلمانوں کا ذکر بھی قرآن پاک نے کیتا، سورۃ توبہ جو آئے، انہوں نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ساڈے پلے کوئی نہیں، کوئی سواری دا انتظام کر دیو تاکہ اسی تہاڈے نال جائیے، لکڑ لی نہ آئے، جان لی نال آئے، پتہ ہے کہ وہ موت ہی ہے، 2 لاکھ فوج ہے اتنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے کو تو کوئی ایسا بندوبست نہیں میں تہاڈا انتظام کراں۔ تے قرآن پاک آਉਂدا جدوں واپس گئے روندے گئے، انہاں دی اکھاں چ آنسو بہندے سی، اور وہ غمگین سی بیچارے بھی یار ساڈے کو ہوندا تا جہاد تے جاندے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع تے اعلان فرماتا بھائی جنہ جنہ کسی دے پلے لیاؤ، اسلام تے بڑا اوکھا وقت آ گیا، ہن عرب چی ٹالی بچنا جے رومیاں نہ ٹکر تے اسی کامیاب، ورنہ وہ ہمت کر کے سانوں برباد کر دیں۔ اعلان تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے میں اپنے دل سوچیا بھی یہ شیخ جڑا نا بڈھا ابو بکر نے مینوں کدی جتن نہیں دیتا، کسے نیکی چ ودن نہیں دیندا، ہن یہ کو پیسے تھوڑے ہیں، میں ہن مالدار ہاں، میں زیادہ لیا کے چندہ دین واسطے دینا تے اینوں ہرا دینا، اج پیچھے کر دینا اینوں، یہ ارادہ کیتا انہوں۔ کہ حضرت ابو بکر نے جڑے احسان ہیں، جڑے حضور پاک نے فرمایا بھی میرے تے جڑے احسان ہیں، انعم الناس سب تو زیادہ احسان ابو بکر دے، 40,000 درہم سے جڑا پلے لے کے مکیوں ٹریا نال، نبی علیہ السلام دا بیوی تے سی نا، حضرت خدیجہ خرچہ دیندی سی، ورنہ نبوت تو بعد کتنے آپ کو کم کار سی، نہ کوئی تجارت نہ، حضرت ابو بکر نے سارا پیسہ ٹکا جڑا سنبھال کے نال ہی لے گئی، انہیں جا کے پھر حضور دی سیٹنگ کی، سارا انتظام کیتا، ورنہ پردیس تو اسے کی سی۔ آمن الناس بر مولائے ما، اقبال آندا ساڈے آقا دے بھیجے دے سب تو بڑے احسان ہے ابو بکر ہے۔ حضور نے آخیا یہ احسان میں اتار سکنا، اللہ ہی اتاروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لے کے آ گئے، مجلس لگی سی حضور پاک دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا سنا عمر کی لے آیا کی چھڈ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ سارے مال دا عد کر لیا، ادھا لے آیا تو ادھا چھڈ آیا۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے اسرار، وہ بھی آ گیا ابو بکر دا، جتے عشق دی عمارت کھڑی ہے، پہلی اٹ جنا اسلام سے محبت حضور دی ابو بکر ہے۔ کہ آپ بولے حضور چاہیے فکر غالبی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ آپ نے آخیا ابو بکر کو بال بچے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کی لیا؟ انہوں نے آخیا صرف اللہ رسول کا نام رہ گیا، کچھ نہیں لیا، ہر چیز شہ لایا، کوئی شہ نہیں۔ پروانے کو چراغ ہے، بول بول کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر میں ہار من گیا کہ نہیں اینوں اسی ہرا نہیں سکتے۔ رسول اللہ دی محبت سال بعد بھی ممبر سے رویا، مال لیا کے سارا دیتا، اور غار چی رسول اللہ دے نال قرآن چ بیان آیا، جدوں حضور نے مکے لوگوں کڈیا کوئی ساتھی نہیں سفر، صرف ابو بکر۔ یقول صاحب ہی غار چ حضور پاک نے جدوں آخیا حضرت ابو بکر یا رسول اللہ کافر آ گئے دروازے سے، اے ذرا کہ چک کے ویکھ لیا تو میں تو نظر آ جانی، ہن کوئی پردہ نہیں رہ گیا۔ جویں گلاں بڑیاں نا بے مکڑی نے جالا تن تک کبوتر نے آنڈے دیتے بڑھنے، لوگ اپنے خیال نہیں کریاں، یہ کوئی اصلیت نہ تعلق نہیں۔ اللہ آپ قادر مطلق کیا چنگیاں بڑی اکھاں دے پردہ پا، میں ہنے بیٹھا ہونے میری اکھاں نوں انیا کر دے ممکن۔ جدوں صدیق اکبر نے آخیا یا رسول اللہ دروازے سے آ گئے ذرا چکے نظر آ جانا، تے آپ نے فرمایا ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کی خیال ہے انہاں دونوں بندیاں دے بارے جنہاں دے نال تیسرا اللہ، تیرا کی خیال ہے؟ میں تو جا رہا ہوں، میرے تیرے نال اللہ ہے، سارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آئے بوئے تو خالی مڑ گئے، کچھ نظر نہیں آیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ
اس نازک موقع سے بھی ساتھ دیتا. جدوں کہ 100 اونٹ کا انعام مقرر سی. اونٹ اس زمانے اتنا ہی سی جی ڈالر ہوندے نا, سب تو قیمتی سرخ رنگ دے اونٹ. تے کافراں نے اعلان کرایا سی جہاں انہاں دونوں دا سر لیاوے نا 100 اونٹ انعام دیاں گے. تے کافر سارے ملک دوڑے پھردے سی. اس اوکھے وقت بھی حضرت ابوبکر رسول اللہ دے نال ساتھ دیتا. بالکل ہجرت دے سفر ساتھی رہے, محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں اتنے ایک واقعہ جڑا بیان کرنا بہت ضروری ہے. ایک رسالہ بھی سارے بعض دوستوں نے لکھا جہے سمجھتے نبی دا عالم الغیب ہونا ضروری ہے, عالم الغیب نہ ہوئے تو نبی نہیں ہونا. آپ عقیدے کر لے عالم الغیب ہونا اللہ دی شان ہے. وہ اپنی وحی کے ذریعے جدوں چاہتا اپنے نبی نو بہت دسدا, پچھلا اگلا کوئی شک نہیں, مگر علم الغیب صفت اللہ دی. جی میں ہوں عربی زبان دا علم جاننا اللہ دے فضل, ہر کتاب پڑھ سکنا, ادا نہیں نبی نو اللہ علم غیب دینا بھی آپ گاں تو گاں حل کریے. جی میں ریاضی دے کلیے تھی سیکھ لے تو آپ سوال حل کر, ادا کا کسی اسٹیج سے بھی نبی نہیں بن جاتا بھی ہوں وہی کی لوڑ نہیں. آپ یہ علم کہیں دوسرے نو اطلاع کہیں کہ اللہ اطلاع دے ہور گل. اس تو قرآن پاک جتھے آیا علم دی گل جتھے آئی یا عالم الغیب عالم الغیب, وہ اللہ نے اپنا نام رکھا کہ عالم الغیب میں اور غیب نو جاننا میرا. باقی اس علم چوں میں جنوں چاہنا جنہ چاہنا دسدا وہ لفظ اظہار اور اطلاع دے آؤں. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ جنوں ہر ایک نو نہیں غیب دی اطلاع دیندا, جنوں رسول چن لیندا دس. عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول. اطلاع ہو رہا کہ تمہوں میں کئی مسئلے دسدا پتہ لگ جاندا. عربی دا عالم ہونا ہو رہا, عربی دی کچھ گلاں میرے کو سن کے پتہ لگ جانا ہو رہا. پیغمبراں نو اللہ تعالیٰ وحی دے ذریعے اطلاع دیندا ہے, عالم الغیب نہیں ہوتی. اس تو سورہ تحریم دا میں تہاڈے سامنے حوالہ دوں گا کہ جدو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویاں چ ایک بیوی نو کوئی راز دی گل دسی. وہ راز دی گل کی سی ایویں مولوی لبن چر پہ ماڑی گل جی وہ ایڈی دسن والی ہوندی اللہ نہ دس دینا. جدو راز کیا اسی نہیں دس سکتے کچھ نہیں, کوئی راز دی گل سی جی آپ نے دسی مگر انہیں وہ گاہ کر دوسری اپنی سوکن بھی دسی. تو اللہ تعالیٰ آندا ہزار اور لا ہے, یہ نہیں بھی رسول آپ ہی جانتا تینوں غیب ہے یاد ہے نا, اللہ نے رسول کو اطلاع دے دی. تو نبی علیہ السلام نے کچھ گل جتلائی کچھ ٹکی رہن کی اشارہ کیتا بھائی تم پردہ نہیں رہن. تو کہنے گی من انبا کا حال تینوں ایک کیا خبر دیسی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نبا نے العلیم الخبیر, جڑا ہر شے دی خبر رکھدا جنوں ہر شے دا وہ اس خدا نے مینوں دسیا. اس پر وہ صحیح عقیدہ کی ہے علم ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالی احیا. اے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح الفقہ برانے کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ غیب دیاں چیزاں نوں سوائے اللہ دے کوئی نہیں جاندا, حتیٰ کہ نبی بھی نہیں جانتے سوائے وہ دے جڑا اللہ تعالیٰ کدی کدی انہوں دسدا. اتنے عجیب بات ہے کہ مولانا احمد یار خان گجراتی نے جدو حوالہ لکھیا احیاناً پی گیا کہ کبھی کبھی جو چلا دیتا کھا لیا, ذکر ہی نہیں کیتا. وذکر الحنفیۃ التسلیم بالتکفیر باعتقاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب. جس بندے نے اتنا جملہ بولیا نا کہ رسول غیب جانتا ہے فرمایا کافر ہو گیا. حنفی اور نے ڈٹ کے اپنے فتاوے نے لکھا وہ کہلا مسلمان لے معارضۃ قول تعالیٰ, کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت نہ ٹکر لی قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب اللہ. سورہ نمل چاہتا کیا نبی کہہ دے نہ آسمان والوں چو نہ زمین والوں چو کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ. وہ اس آیت کے خلاف بولتا کہ نبی جان یہ کہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ دسنا اس طرح کیا کرے. تو ایک رسالہ سارے یہاں دوستوں نے لکھا کہ ویکھو جی حضور نو پہلے آدمی نے جنہیں نبی منیا وہ غیب کی خبر پاروں منیا. اس تو نبی عالم الغیب ہوندا ہے تد انہیں غیب دا ہی سن کے ایمان لینا. اے قصہ جڑا جعلی اتنا نے اپنا عروج سیدھا کیا. دوسرے پاسے جڑے ناراض ہے حضرت ابوبکر نے آخیا یہو جی گل ہے اے مسلمان کوئی نہیں ٹھڈو ہویا, انہیں اس کاہن کو اس پنڈت کو سن لیا سی بھی نبی بننا تے حکومت بنی تو وہ خلیفہ ہونا تد وڑیا سی اسلام سے. ایک تیر نہ دو شکار ہو گئے. ایک نے یہ بنا لیا بھی اسلام انہیں یار کوئی اسلام لیا انہیں تو اس پنڈت کو سن لیا بھی یہ نبی ایک آنا تو حکومت بننی تو وہ خلیفہ ہونا, یہ لالچ لی آیا. دوجے پاسے بنا لیا بھی نہیں غیب دی خبر حضور نے دسی. کس طرح لوگ کھڈاں ڈگتے پھرتے صحیح گل نہیں سمجھا. میرے سامنے ایسے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ امام ابن الاسیر دی اور یہ سمجھو 203 صفحہ تیسری جلد. قصہ جڑا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنایا یعنی در پردہ تعریف کرنے بھی زہر پر دیں.
بظاہر دھوکھا لگنا چاہیے تو بڑی شان بیان کر رہا، سمجھنا نہ کہ دشمن ایسے ہی چاند ماری کر رہا جس دن ابو بکر صدیق نہیں رہنا، ایک لالچی آدمی ہو جانا اور کچھ نہیں۔ تو کہیں کہ حضرت ابو بکر خرج الیمن قبل ان یبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں وہ حضور نے اعلان نبوت نہیں سی کیتا تے حضرت ابو بکر یمن ال گیا، تجارت بھی سفر کرتے رہتے سی۔ فنزلت على شیخ من الازد عالم قد قرأ الکتب عالم من علم الناس علم کثیرا، تو حضرت ابو بکر فرماؤندے کہ اتھے میں قبیلہ ازد جڑا ہے وہ ایک بڈھے دے کول ٹھہریا، وہ عالم سی، انہیں پچھلیاں کتاباں پڑھیاں تھی اور لوگوں دا بھی مخلوق دے علم تو بہت واقف۔ فلما رانی قال احسبک حرامی، جدوں انہیں میں نے ویکھیا تو کہنے لگا میں سمجھدا تو حرمی ہے، حرم شریف چوں آیا، مکیوں آیا، میرا اندازہ ہے۔ قال ابو بکر قلت نعم انا من اہل حرم، انہاں آخیا بالکل ٹھیک ہے میں حرم دا ہی رہنے والا۔ قال واحسبک قریشیا، انہیں آخیا میرا خیال ہے تو قریشی نہیں ہے۔ قال قلت نعم انا من قریش، انہاں آخیا ہاں واقعی میں قریش ہوں۔ قال واحسبک تیمیا، انہیں آخیا یہ بھی میں سمجھدا بھی تو قریش دی شاخ جڑی نا تیمی، تیم بھی بزرگ ہے، وہ تیمی دی اولاد چ بنو تیم دے تسی، وہ تیمی ہے۔ قال قلت نعم انا من تیم بن مرہ، انہیں آخیا واقعی ٹھیک ہے میں تیمی ہوں اور تیم بن مرہ دی اولاد ہوں۔ انا عبداللہ بن عثمان بن برد کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، اپنا سارا شجرا سنایا بھی میرا نام عبداللہ، میرے باپ دا نام عثمان ہے، اسی اولاد ہیں کعب دی، کعب سعد دا بیٹا اور تیم دا مرہ دا، وہ دی تصدیق کی تھی باقی میں تیمی۔ قال باقیت فی لی فی کا واحدہ، انہیں ایک شے آخیا رہ گئی ہوں، باقی ساریاں پوریاں ہو گئی ہیں جو مینوں چاہیے، ایک رہی دی ہے۔ کل تو ماں ہے، میں آخیا وہ کہڑی ہے؟ قال تکشفن بطنے کا، اپنا پیٹ جڑا ہے تو کپڑا اٹھا، میں تیرا پیٹ ویکھنا۔ قلت لا افعل اور تخبرنی بما ذاک، انہیں آخیا یہ کام میں نہیں کرنا، یا مینوں دس بھی یہ کیوں تو کروانا، پیٹ کیوں ہے نا؟ قال اجد فی العلم الصحیح صادق، انہیں آخیا اس تو پوچھ رہا بھی جڑا سچا تو صحیح علم سارے تک پہنچا نا جو میں کتاباں پڑھیا، وہ گل آتی ہے نبی یبعث فی الحرم، کہ ایک نبی حرم شریف چ آنا مکی، یاون علی امرئی فتح وقال، وہ مدد ایک ادھیر عمر دے آدمی نے کرنی ہے تو ایک نوجوان نے کرنی، پہلا وہ حمایتی یہ دو کھڑے ہونے، فاما الفتح فخواز غمرات والدفاع موزلات، جڑا جوان ہونا انہیں بڑے بڑے مشکل کاماں جنا چھلانگا مارنیاں، یہ حضرت علی دی گل سی، اور بڑیاں بڑیاں الجھناں انہیں حل کر دینا۔ واما الکہل، تے جڑا ادھیر عمر دا آدمی فابیض، سفید رنگ دا نحیف، جڑا دبلا پتلا کمزور، علی بطن شامہ، وہ دے پیٹ تے ایک نشان ہے، جس طرح میرے اس طرح ہی نا ایک داغ پین ہے، والا فخذ الیسری آرامہ، اور وہ جڑا نہیں کھبی ران وہ تے ایک نشانی۔ وما علیک ان ترینی ما سألتک، تیرا کی حرج ہے جے تو میں نے نشانیاں ویکھ لین دیں، فقط تعاملت فیک لی فیک صفا الا ما خفی علیہ، کیونکہ باقی ساریاں نشانیاں جنہیں کہ حرم والا ہوگا، قریشی ہوگا، تیمی ہو تو دس دیاں، اے ہن جنہیں کہ تیرے ادھر ہے وہ نشان پیٹ تے اور ران تے بھی، یہ نہیں مینوں نظر آ۔ قال ابو بکر فکشفت لهم بطنی، میں اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا، فرا شامتن سودا فوق سرتی، میں یہ ناف تو اتنے کر کے انہیں کالا جڑا سی اور پایا کہ بالکل گوشت کالا سیاہ جڑا ہے۔ کاران تہوا رب الکعبہ، انہیں آخیا مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے تو ہی وہ بندہ جس بارے میں کتاباں پڑھیا۔ وَإِنِّي مُتَقَدِّمٌ عَلَيْكَ فِي أَمْرٍ فَاحْذَرْهُ، تے میں تینوں کچھ نصیحتاں کر لگا، انہوں کا خیال رکھی۔ قال ابو بکر قلت وما ہوا، کہ انہوں نے آخیا کی؟ قال ایاک والمیل عن الہدی وتمسک بالطریقۃ المثلی الوسطی، خبردار حق تو ادھر ادھر نہ ہٹیں، رائے راستے رہیں، اور جڑا اعلیٰ ترین دین ہے انہوں کٹ کے پھڑ کے رکھیں۔ وخف اللہ فیما خولک، اور اللہ تو ڈردا رہیں، خف اللہ فیما خولک واتک، جو کوئی اللہ نے مال دار دیتا بالکل حلال پہ قائم رہیں۔ قال ابو بکر فقزیت بالیمن عربی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں یمن سے اپنا جڑا کام سی تجارت وغیرہ دا مکمل کیتا، ثم اتیت الشیخ لیودع، پھر میں اس بابے کو گیا کہ میں ہن تینوں وداعی سلام کہنا، رخصت ہونا،
جا رہا مکے نوں فقارا حامرانی ابیات من شعر قلت فی ذلک نبی انہیں آخیا میرے کو شعر لے جائیں گا جڑے میں اس نبی دی شان سے کہا قلت نام انہیں آخیا ہاں لے جاؤں گا فضا کرا ابیاتن انہیں وہ شعر پڑھے میں نوٹ کر یاد کر کالا فقر ابو بکر فقر مکہ تھا میں مکے آیا وقت بوئے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور پاک نبوت کا اعلان کر چکے سی مکے سے چرچا ہو گیا سی کہ حضور نبی فجانی اقبت نبی معیت و شیبہ و ربیہ و ابو جہل و ابو البختری و سنادید قریش اے بڑے بڑے گرو کنٹال تے ہور بھی قریش دے لیڈر جڑے سے میرے کو آئے فقلت تم حل نابتکم نائبہ اور ظہرا فیکم امر میں انہوں نے کہا بھائی کوئی حادثہ پیش آیا مکے چ یا کوئی ہور کام جڑا ہے وہ ہویا قالوا یا ابا بکر اعظم الخط انہوں نے آخیا اللہ دیا بندیا مکے چ کیسا کام ہو گیا جس وڈا حادثہ کوئی نہیں ہونا اتنے ایڈی وڈی خبر ہے جی کوئی نہیں یتیم ابی طالب یزمن نبی مرسل ابو طالب دا پالیا یتیم جڑا انہیں دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہاں اللہ دا ولولا انت منترنا بین تے جے تو نہ ہوندا تیری اڈیک تے اسی بیٹھے ہیں ابو بکر آؤ تو انہوں پوچھاں گے بڑا دانا سیانا پھر کوئی فیصلہ کریں گے فیض کر دیتا فانت الغایت والکفایہ ہوں جب تو آ گیا تو سارا معاملہ ہوں تیرے تے ہی تو سوچ سمجھ کے دسنا عالماں نوں ملنا دنیا پھرنا قال ابو بکر فصرفت علی احسن ناس ابو بکر نے میں بڑے اچھے انداز نہ انہوں موڑ دیتا تسی جاؤ اچھے طریقے نہ میں انہوں نے بھیجا وسال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی علیہ السلام دا میں پوچھا وہ کتنے مل گئے فقیل فی منزل خدیجہ تو میں نے دسیا اپنی بیوی خدیجہ دے مکان تے فقرات علی الباب میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا فخارا جا رہی ہے نبی علیہ السلام نکلے فقلت یا محمد فقدت من منازل اہلک وترکت دین آبائک واجدادک میں کہا محمد تو یار اپنے پیو دادے دا دین چھڑ دیتا اور نویں کام کرتے تھے ساری قوم نے میں دسیا قال الشیخ الذی لقیت بالنام قال یا ابا بکر رسول اللہ الیک والناس کلہم فآمن باللہ حضور نے فرمایا میں اللہ دا رسول ہوں سارے لوگوں لی تے تیرے لی بھی اس تو ایمان لیا اللہ تے فقلت وما دلیل علی ذلک اے ہن پیش کر دے رسالے دا نا ہی ہے کہ نبی تے پہلا ایمان ہی غیب پروں لیاندا اس تو آندے وہابی مندے نہیں غیب نہیں غیب تو سارا ایمان ابو بکر نے آندا انہاں پوچھا دلیل کی ہے تو آنا میں اللہ دا نبی کی ثبوت ہے تیرے کو قال الشیخ الذی لقیت بالیمن آپ نے فرمایا دلیل وہ بڈھا ہے جنہوں تو یمن سے ملیا سی ملیا کہ نہیں یمن سے کول تو کم من شیخ لقیت بالیمن انہاں آخیا اتنے تو بہت شیخ تے بڈھے ہیں جنہوں میں ملیا کئی سارے سی قال الشیخ الذی افاضک الابیات فرمایا نہیں وہ بابا جنہیں شعر تینوں لکھایا ہے کول تو من خبرک بہذا یا حبیبی آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ یا رسول اللہ تو انہوں ایک دسیا تھا قال الملک العظیم الذی یات الانبیاء قبل فرمایا وہ بڑا فرشتہ جڑا پہلے نبیاں کو آندا رہا وہ میرے کو کول تو مدعا یدا کا ابو بکر نے کہا کڈو ہاتھ فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ میں گواہی دینا کہ تو اللہ دا رسول ہے اور اللہ ایک ہے قال ابو بکر فانصرفت وما بین لابت اشد سرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اسلام حضرت ابو بکر نے جدوں میں رسول اللہ کو گیا تے میرے اسلام تو ود کے ہور کسی شاید ہی حضور نے خوشی نہیں سب تو بڑی خوشی یہی کہ ابو بکر ایمان لیا 207 208 تو پڑھا کیسی مزیدار کہانی ذرا سچ نہیں دشمنان جڑے وہ کہندے ویکھیا دسیا سی نبی ہونا تو نال رلی اور اس تو بعد سارا کچھ تیرا ہی ہونا یہ تازی اسلام دے آج ادھر دوجے جڑے آدھے ویکھیا غیب دسیا سی غیب تمہیں دسیا بھی واقعی اللہ نے کتنے فرشتیاں دیا بحثاں تے آدم سارے دسے دی گل دسیا حق ہے تدے نبی اسی مننے مگر نہیں ہر وقت ہر شے نوں جاننا تے عالم الغیب ہونا خدا دی شان یہ ہوں جڑا 15-20 بندے لکھے امام ابن حسین نہیں نے مینوں سنایا انہیں سنایا میں تو صرف ایک دا تمہیں نشان دے دوں گا ورنہ بہت لب جانے حدثنا ابو عبداللہ محمد بن الجراح الطوسی مجہول اور ضعیف راوی یہو جہاں لوگوں دیا گلاں لکھ کے اخباراں اور رسالیاں دین دا ستیہ ناس کری جاندے کوئی چج دی گل کرو جڑی ثابت ہوے
وہ تو کوئی دلیل لیا کرو. ایسا کمزور بے بنیاد کہانیاں تو دین لینا کچھ نہیں, یہ کوئی شے نہیں, غلط شے. اس تو اگلی بات یہ ہے صرف نصیحت والی گلاں لینیاں جنہ میرے اور چاہتے اندر گاہے گاہے باز خاں ہی قصہ ہے پاری نہ تازہ خواہی داشتن گرداغ آئے تھی. تسی میرے کو آدھے یقین جانو میں یہ چاہنا بھی جو اگ مینوں لگی اس تمہیں بھی لگی. تسی اس محبت جلدے رہو کہ اللہ دے رسول کی محبت تو وڈی کوئی گل نہیں. سب تو وڈی گل ہے باقی سب نمازاں روزے پیچھے ہی ہے, وہ آپ آ جاندے ہیں جدوں محبت آپ بندے نوں تکدی ہے. بے محبت کرنا تو انہوں دا حکم نہیں من رہا. تو تازہ خواہی داشتن گرداغ آئے سی نارا گاہے گاہے باز خواہی قصہ ہے پائی. اگر تو چاہنا نا کہ تیرے سینے دے داغ تازہ رہن, یہ زخم مٹ نہ جان, تو پھر کدی کدی یہ پچھلے واقعات پڑھیا سنا گیا. مگر یہ واقعات جڑے ہوئی ہے موجے لکھ دو, کرامتہ لکھ دو, سیرت نہیں بیان کریں. اس بندے کا کریکٹر کی کام کی کیتے انہیں جڑے امت کو بھی کرنے چاہیے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے چی اسلام میں ایک مصیبت پیش آ گئی. بے نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو 3 طرح کے لوگ جڑے تھے انہوں نے مقابلہ پی گیا. کچھ دن بالکل پچھا مڑ گئے, دوبارہ بت پرست ہو گئے, بتوں کی پوجا شروع کرتی, مشرک ہو گئے. کچھ نے یہ کام نہ کیتا مگر نویں نبی منتا ہے جی تے رب والے من. اسی طرح مسلمہ اٹھ کھڑا ہوا, اسود اٹھ کھڑا, انہوں نے بھی آخیا اسی بھی نبی. انہوں نے کہا جی قریشیاں کا نبی جڑا ہے کامیاب ہو سکا اسی نہیں. 40,000 بندہ تو بنو حنیفہ کا ہی مسلمہ مگر لگ گیا قبیلے کا. انہوں نے آخیا یار قریشیاں کے نبی مننا اپنے بھرا مننا نہیں چنگا. اور انہیں پکے کہ حدیقۃ الموت دی جنگ جڑی جا نہ ہی موت کا باغ ہے. 40,000 حضرت ابوبکر کے لشکر کے مقابلے مر گیا, جانا دیتیاں مسلمہ واسطے کہ نہیں سچا نبی ہے. نبی بن گئے, انہوں کی امتیں وکھریاں کھڑیاں ہو گئیں, اور ایک گروہ کھڑا ہو گیا جنہوں نے زکات دین تو انکار کیا. اسلام تو نہیں پھرے. انہوں کے بارے یہ بھی غلط گل مشہور ہے وہ زکات دے منکر سی, منکر نہیں ہوئے. انہوں بھی صاف کرنا گا, وہ بالکل نہیں سی مرتد, نہ ہو اسلام تو پھرے سی, اسلام تے قائم سی, نہ کسی نبی نے منیا انہوں نے, نہ اسلام تو پھرے. صرف ایک غلط معنی بن گیا قرآن دا انہوں نے ذہن سے, تعویل باطل دیا قرآن انہوں نے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اللہ نے آخیا کہ تو انہوں دے خود من اموالہم تطہرہم من تزکیہم بہا صلی علیہ. اے رسول انہوں کو انہوں دی زکات وصول کر مالاں دی, انہوں واسطے دعائے رحمت کر, کیونکہ تیری دعائے رحمت انہوں واسطے بڑی تسکین بخش. انہوں نے آخیا یار رسول اللہ کا مقام سی, کیوں دعا کرتے سی تم. مجھے قرآن نے آخیا انہاں سراہ تک سکن. تو ابو بکر اور جڑے بعد بڑے تھی رسول جے, تاری دعا چ اثر کتنے ہے؟ اس تو اللہ نے نبی نو کیا سی کہ انہوں نے مالاں تو زکات وصول کر, اور انہوں نے دعا کر صلی علیہ. انہاں صلاح تک سکے جدوں تو دعا کرنا, اور حضور پاک دا ہی طریقہ جڑا لے کے آؤں وہ پورے قبیلے لی اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اے اللہ اس پورے خاندان تے رحمت. انہوں نے کہا نبی دی دعا سی, تسی وہ دعا کر سکتے, کیوں زکات دئیے تم؟ قرآن شریف کی ایک قید کا غلط مطلب سمجھ لیا. اسلام تو نہیں پھرے. اس تو جنہوں نے انہوں نے مرتد کیا, علامہ خطابی ابن حجر سارے آتے غلط آتے. مرتد نہ کہو, انہوں نے سارے دین نو مندے سی, صرف ایک ایت نو سمجھ غلطی کھا گئے. حضرت ابوبکر بھی انہوں نے کافر نہیں کیا, مرتد نہیں کیا, مگر انہوں نے کہا کہ تسی زکات دیو. ٹھیک ہے رسول اللہ دعاواں اپنے نال ہے, مگر زکات دا حکم تے قیامت تک نہیں دیتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں دے خلاف قتال دا حکم دیتا. کیا ہن بھی بچے سنتے رہتے اپنے غامدی صاحب, نہیں جی اسلام کسی کو کچھ نہیں آتا, بس ایک آدمی کلمہ پڑھیا ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ اینی مہربانی کی ہے بھی نماز اور زکات لی حکومت سختی کر سکتی اور کسی نہیں. بالکل جھوٹھی گل. کوئی کلمہ کو روزہ نہیں رکھ رہا, کوئی حج تے نہیں جاتا مالدار ہوں, کوئی ہور بدکاریاں کرتا. اسلامک اسٹیٹ نے دخل دینا, انہوں آرام نہ نہیں بہن دینا, وہ بالکل سختی کر کے انہوں آکھنا وہ کافر نہیں ہونا کہنا, نہ کافر والے وہ حکم لگنے. کافر اگر قرار دیے وہ بیوی نکاح چوں نکل جائے, وہ جائیداد ضبط ہو جائے بحق سرکار, وہ سر کٹتا جائے. یہاں سر کٹن کا ارادہ نہیں, جنگ کر کے انہوں وہ حکم منواؤ تے آمادہ کرنا. جنگ اس نیت نہیں کرنی کہ بیچارے قتل ہو جانے, قتل جنگ جو وکری گل. قصد نہیں انہوں مارن کا, ارادہ آیا کہ انہوں سختی کر کے دین دے حکم تے لیا دیں. اس تو حضرت ابوبکر نے جڑا کیتا نا اپنے اتحاد نہ کہ انہوں نے عورتوں لاؤنیاں بنا لیا, انہوں بچے. حضرت عمر نے حکومت سنبھال دیں سارا ختم کر, سب لاؤنیاں واپس کر. انہوں نے آخیا یار ابوبکر کا اپنا اتحاد سی, ایک کافر ہے کوئی لوگ ایک غلط مسئلہ سمجھ گئے, یہاں سے کافر والے حکم نہیں لگتے, اور باقی ساری امت ہوں حضرت عمر دے نال ہوگی.
بالکل جو انہوں نے اپنے دور کی وہی حق ہے، یہ مرتد نہیں اخاؤ علم کی گل سی۔ مسئلہ کی ہے؟ باب قتل من ابا قبول مانو سے بلا ردا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر وکفر من کفر من الارض، ایسا اسلام تے وقت آ گیا ادھروں حضور فوت ہویا، دین تازہ ہے، کچھ نبی جعلی بن گئے، کچھ اونج بت پرست پھر ہو گئے، کچھ زکوٰۃ دین تو انکاری ہو گئے۔ قال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر یار تو انہوں دے خلاف لشکر کیوں چڑھاؤں ڈیا؟ ایک گناہ ہی ہے جس زکوٰۃ نہیں، کافر تو نہیں نا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی حدیث ہے کہ مینوں اللہ نے حکم دیتا کہ میں لوگوں نہ جنگ کراں حتیٰ کہ وہ ایمان لے ان کے اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ الی اللہ، جنہیں لا الہ کہہ لیا وہ جان مال محفوظ ہو گئے۔ ہون کلمے تو بعد جڑا چھیڑو گا مولوی دوست کی وہ فرقہ جہنمی کلمہ پڑھنا نہیں مارتا پھرتا، لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو دی جان اور مال مسلمانوں سے حرام، کوئی نہیں چھیڑ سکتا الا بحق۔ ہاں جڑا حق ہے دین دا زکوٰۃ اللہ نہ دوجے تو لینی حساب اور اللہ، باقی اندروں مسلمان ہویا کہ نہیں یہ کسے بندے دا کام نہیں، چھان بین یہ اللہ کے معاملہ۔ قال ابو بکر واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، تو حضرت ابو بکر نے کہا عمر سن لا اللہ دی قسم میں انہاں لوگوں دے خلاف جنگ لڑوں گا جڑے نماز اور زکوٰۃ فرق کرن، کہ نماز پڑھتے رہنا زکوٰۃ نہیں کرنی، میں نہیں انہوں جان کرنی۔ فین زکوٰۃ حق المال، زکوٰۃ اللہ نے مالاں چ آپ حق مقرر کیتا۔ واللہ لو منعونی اناکن کانوا یدعون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم علی منعہا، اگر کسی نے ایک جڑا نا بکری دا لیلا وہ بنتی ہے زکوٰۃ، یہ نہیں آخر نہیں میں دینا، میں وہ خلاف ہی جنگ نہیں بند کرنی جب تک اس کو لے نہ لواں۔ قال عمر فواللہ ما هو الا ان رأیت ان قد شرع اللہ صدر ابی بکر للقتال فعرفت انہ الحق، تو اللہ دی قسم مینوں پھر سمجھ آ گئی کہ جو ابو بکر نو اللہ نے سمجھانا یہ گل ٹھیک ہے اور حق ہے، جنگاں لڑیاں انہاں کو زکوٰۃ وصولی سدھے ہو گئے۔ اگے ساری بحث پھر امام نے کی ابن حجر رحمۃ اللہ نے کہ یہو جہ لوگ جڑے نا والذین تمسکوا باصل الاسلام فمنعوا الزکوٰۃ بشبہۃ التی ذکروا لم یحکم علیہم بالکفر، ایڈی وڈی گل کہ زکوٰۃ دین تو انکاری ہو گیا مگر ایت دا غلط مطلب رہ کے، تو فرماؤندے جڑے لوگ اسلام نو اصل چ منتے رہن صرف زکوٰۃ نہ دین اس مغالطے پر جڑا انہوں نے دسیا انہاں تے کفر دا حکم نہیں لگتا۔ خدا دے بندیو کافر کافر کہن تو بات کرو انہاں مسجداں مولویاں دی داڑیاں پھڑو کہ رب تو ڈر جاؤ، کیوں اس امت دا بیڑا غرق کر رہے، اگے تھوڑے کافر انہوں برباد کرتے لگے، کیوں کہیں گے جو کافر ہے مسلمان ہے کلمہ کو، اگر کوئی غلطی مغالطہ لگا تو ٹھیک ہے وہ حل کرو جو انہوں سمجھ آؤں گی بے قبل کام دل ہو جائے۔ وقد اختلف الصحابۃ فیہم بعد الغلبۃ هل تغنم اموالهم وتصبح ظالم کالکفار او لا کالبغاة، اس بارے صحابہ کرام دا آپس پھر اختلاف ہو گیا بے جنگ تے ہو جانا کرنی انہوں نے حکم منوانا، مگر جدوں انہوں تے غلبہ پا لینا ہے آیا انہوں دی عورتوں نوں لونڈیاں بناونا اور انہوں دے بچے غلام بناونے جویں کافراں دے ہوندے یا نہیں صرف انہوں دا فتنہ ختم کرنا جویں باغیاں دا ہوندا، باغی سمجھنا انہوں یا کافر۔ فرا ابو بکر الاول وعمل به، حضرت ابو بکر نے پہلی گل سمجھی اور اس تے عمل کیتا۔ وناظر عمر فی ذلک ما سیاتی بیان فی کتاب الاحکام انشاءاللہ، تے حضرت عمر نے اس بارے میں مناظرہ کیتا کہ جنگ لی ٹھیک میں تیرے نال ہاں مگر کافر کفر کوئی نہیں نہ انہاں دی۔ وذهب الى ثانی وافق غیر فی خلافت ذلک، حضرت عمر دا زمانہ جدو آیا انہاں لونڈیاں واپس کرتیاں بچے بھی راہ کرتے تے باقی امت نے انہاں دا ساتھ دیتا کہ باغی ہے کافر نہیں۔ وسط کر الاجماع فی حق من جہل شیء من الفرائض بشبہ، اس تو بعد ساری امت کا اتفاق ہو گیا کہ جڑا کسی مغالطے پاروں کوئی دین دا حکم نہیں نہ مر رہا وہ مغالطہ دور کرنا چاہیے، کافر سمجھ کے وہ معاملہ نہیں کرنا۔ اے 279 اور 280 اور ہے الجزء ثانی 12ویں جلد فتح الباری۔ اس ویلے بھی حضرت صدیق نے اگر عظیمت اور جوان مرضی کا مظاہرہ کی ڈٹ گئے دین جڑا سی وہ روب قائم ہو گیا، ذرا دب جاندے نا کافر چڑھ آنا سی سارے، مدینہ بھی تباہ ہو جانا۔ اور سب تو بڑی بات ہے کہ جس نوجوان میں اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم جھنڈا بن کے دیتا اسامہ بن زید، وہ باپ نو حضور نے بیٹا بنایا سی، اسامہ نو حضور محبت کر دیا، ادھر حضرت حسن بہندا سی ادھر اسامہ بہندا پتراں، اور اللہ دے رسول انہوں آندے سی میں اللہ انہاں دونوں محبت کرنا، تو بھی انہاں دونوں محبت کر، تے
دین دی کتاب میں دسی انہوں حب و رسولن ہے دیٹھاں دیر پڑھنی ہے یہ معنی عربی زبان محبت جس سے کی جائے حب محبت حب محبوب پیارا حب و رسول حضور کا لاڈلا آپ نے جھنڈا بن کے دیتا کہ روانہ ہو جا بیماری تھی مگر وہ شہروں باہروں نے کیمپ لا لیا تو حضور دی خبر لینا آتا رہا بے چین ہو گیا اب کی یار اس معاملے سفر کرا حضور دا تے آخری وقت ہے آپ کہیں دے رہے بھی تو اللہ کا نام روانہ ہو جا مگر وہ انتظار تھی حضور فوت ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے حکومت سنبھالی تو کئی بڑے بڑے سیانے آ گئے انہوں نے آخیا ابو بکر یار نوجوان ہے گا اینا چھوٹا جہا آدمی ایڈے بزرگاں تے سردار بنایا یہ کوئی چنڈا چھین لینا چاہیے اور کسی آدمی افسر بنانا چاہیے حضرت عمر نے آخیا تھوڑیاں ماواں تمہیں رون تھی مر جاؤ تو تھوڑا ماتم ہوئے میں اس جھنڈے کو کھول دیا جنہوں اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ نہ بدھا حیا کرو میرے کو کی کراؤ جی اللہ کے رسول نے انہوں چنڈا دیتا تھی اعتراض کر دے جو سامان نہیں سپا ساری دے جائے اس کو چنڈا لے لا ابو بکر کس طرح رسول اللہ کا جڑا بنیا ہوا چنڈا انہوں اپنے نہ کھول دے محبت کا حال فرمایا تھی کیوں نہ جانو مطالبہ کر رہے اور نہ اس قابل ہوں حضور علیہ السلام کیوں انہوں یہ چنڈا دیں اور جدوں پھر وقت وفات آیا اس وے حضرت عائشہ صدیقہ کر دیں بیٹی آئی تے آخری لمحے سی انہوں نے عربی زبان کا شعر پڑھیا تو روئیاں بڑیاں کہ جس وے جان گلے چ آ جاتی ہے تو ساہ اکھڑ جاتا اسے پاویں کسی قسم کے دم دروز کرو کچھ فائدہ نہیں آپ نے فرمایا بیٹا چھڈ یہاں چیزوں کا کی فائدہ قرآن پڑھ وجا سکرات الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تھی سورہ کاف پڑھی کہ آ گیا اور سچا وقت جڑا خدا نے دسیا سی آخر دنیا چڑھ رہی ہیں اور کوئی آدمی جنا مرضی موت تو لکتا پھرے موت نے ایک دن آ جانا بیٹا یہ قرآن پڑھ شعرا کا ایسے کی وقت رہا اسے پھر پوچھا اے کتاب الجنائز ہے اور یہ سمجھو تیسرا جز ہے حضرت ابو بکر نے آخیا کہ ایسا کنیا کپڑے تھی رسول اللہ کفن دیتا انہوں نے آخیا ابا جی 3 سفید کپڑے سی یمن دے بنے وہ کرتا کوئی نہیں سی پگڑی کوئی نہیں سی 3 سی یہی ہے یومن تحفہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا بیٹا حضور دی موت کس دن ہوئی کال دی یوم الاثنین یا اس دن سوموار دا دن کال افائی یومن ہاضا پوچھا آج کہڑا دن ہے بی بی نے آخیا آج ہی سوموار ہے کال ارجو فیما بینی بین اللیل فرمایا پتر پھر مینوں امید ہی ہے کہ میں رات ہون تک فوت ہو جانا مگر اللہ نے ہون نہیں دیتا رسول اللہ کے برابر نہیں ہون دیتا منگل تک زندہ رہے حضور تو ایک دن پیچھے ہوئے منگل نو فوت ہے تو اسے فنادر الا صاحب بن الکان مرض سی اپنے کپڑے نو ویکھیا جہدے بیماری کی حالت آپ رہے سی بھئی ردم من زعفران زعفران دا ہوتے نا تبا سی خوشبو ہوندی فقال اغسلوا صوبی ھذا وزید علیہ صاحب ایتھے ماڑے موٹے جی آلہ کفن لے آؤ خلیفہ وقت ہے رسول اللہ دا جانشین ہے تو کیا بیٹا میرا کپڑا جڑا نا اینو ہی دھو لیو تے 2 نویں کپڑے ہور ملا لیو کفن نہیں فیما انہاں مینوں کفن دے دے ایک یہ ہوئی پرانا جڑا نا اینو تو بولتے ہیں ھذا خلق میں آخیا ابا جی تو پرانا قال ان الحی حق بالجدید من المیت کھا گئے مسلمانوں دے حکمران جڑے بعد آئے نا کئی سے اونٹاں تے حج نو جاندے انہاں دا سامان لدیا ہوندا جا حج نو رہ عیاشی امت مر گئی بھکھی انہاں اپنے محل بنا لیا اپنے بینک بیلنس بنا لیا ادوں تو ٹھگ سادے حوالے پے مگر حضرت ابو بکر نے بیٹا تو آنی پرانا ہے ان الحی حق بالجدید من المیت میت نالوں نویں کپڑے دا زندہ زیادہ حقدار ہے زندہ کوئی نواں کپڑا پہنوں گا انما هو للمحل ایک کفن جڑا ہے صرف پیپلی ہے نا لہو پیپلی میں قبر ڈالے جانا ایک ادھے دن سی خون وقت پہنا پیپ بہ جانی ہے مینوں نویں کپڑے نے اسے کی کرنا ایک نیا کپڑا جڑا 2 نویں اور ایک فلم یتوفا حتی امسام لیلۃ الثلاثہ تو لکھ دے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر اس دن نہیں فوت ہوئے حتیٰ کہ اگلے دن منگل دی شام نو فوت ہوا 2 فنا قبل یصبح اور فجر ہون تو پہلا رات ہی پھر دفن ہو گئی تو جڑا یہ کیا بھی مینوں اس کپڑے دفن کرے وہ پھر دسیا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کفنونی فی ثوبی الذین کنت اصلی فیہما اے ترلا اصل وسیلہ کچھ کرو جس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کیا ہے مینوں انہاں 2 کپڑے بیٹا کفن دیو جس میں نماز پڑھدا رہا وہ نماز پڑھتا رہا انہوں کپڑے سنبھال کے رکھو وہ کپڑے پا دیو تاکہ اللہ کے سامنے یہ بھی ایک درخواست ہو جائے
کیا گل جڑا کفن پہن کے آیا ہے یہ ہی تیرے دربار حاضر ہوتا رہا. اور اسی طرح جو پڑھی دا بے حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران فتح کیتا اور ایڈا وڈا حضور دا ماموں اور صحابہ کرام جو 10 جنتی صحابہ جب وقت وفات آیا تو انہوں نے آخیا اور بکسا جڑا نا وہ میرا ایک اونی جبا ان کا بنیا نا اوور کوٹ ہے وڈا وہ میں سنبھال کے رکھا مینوں وہ کفن دینا جی. تو لوگوں نے پوچھا وساد وہ کی ہے فرمایا یار جس میں رسول دے نال اسی 313 میدان بدر چ گئے سی نا اس دن وہ جبا میرے گھر تو میں اج دے دن ہی سنبھال کے رکھا بے موت آنی ہے یہ پہن کے جو لے گیا تو اللہ ترس کھاؤ گا رحم کروں گا بھائی یہ جبے پہن کے 300 موت دے منہ چ گیا تھی نہ کوئی ہتھیار پلے 300 آدمی ادھر 1000 آدمی. اور یہ بارے ایک اور واقعہ بھی سنا دیں مکائیے گل لمبی ہو جانی کہ رسول کریم علیہ السلام کے زمانے یہ بھی امام بخاری نے کتاب من استعد الکفن فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم جن کر جس بندے نے حضور کے زمانے کی کفن اپنا تیار کر لیا تو آپ نے برا نہیں کیا اس کو پہلا ہی تیار کر کے رکھ لیا وہ نمازاں پڑھیا کرے یا ادھر حج کرے تو سمجھے وہی سنت ہے. تو حضرت سہل فرماؤں دے ان امراتن جات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردت منسوجۃ فیہا حاشیۃ ایک عورت ویکھ کے کہ نبی علیہ السلام دی چادر مبارک جڑی پھٹ گئی ہوئی ہے سوال آپ کردے نہیں سی انہیں آپ ہی ترس کھادا ساڈے نبی دا کپڑا بھی پھٹیا ایک چادر بنی گھر دی حاشیہ دار جڑی لے کے آئی قالت سچ تو آپ جی انہیں آخیا میں اپنے ہاتھ نہ انہوں بنیا سی فجے تو لیکس کہا اللہ دے رسول میں لے کے آئی تیری خدمت تاکہ تینوں پہناواں. واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نے رہا حضور نے وہ تحفہ قبول کر رہا آپ نے ضرور سی اسے کپڑے تو پھٹے سی فخارا جائے رہنا ہزار نبی علیہ السلام وہ کپڑا لے کے چادر بن کے تیڑ تہ بندے طور آئے. ہاں فحسن فلان ایک آدمی وہ بڑی سونی لگی صحابہ کرام فقال لک سونی ہا محسن کیا لگا اللہ رسول کڈی سونی چادر ہے مینوں ہی دے دے. قال القوم محسن لوگوں نے انہوں بعد بہت برا بھلا کیا کہ تو چنگا نہ کیتا. لابسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نے لایا حضور تے آپ ضروری ضرور سی تے پایا ثم سالتا ہو پھر تو پوچھ لیا آپ کو وعلمتا انہ لا یرد تینوں یہ پتہ تھی بے حضور کو کچھ ہوئے نہ ہوئے نبی نے نہ نہیں کرنی تو مارا کیتا بے حضور دی ضرور سی لے لیا. قال انی واللہ ما سالتو لالبسا انہیں آخیا رب دی قسم میں اس تو نہیں منگیا کہ میں انہوں پہننا 1277 حدیث بخاری انما سالتو لتکون کفنی میں اس تو منگیا بے حضور دے بدن مبارک میں لگ گئی چادر یہ سنبھال لواں یہ میرا کفن ہوئے. قال سعد فکان کفن ہو تو سہل فرماؤں دے کہ باقی وہ چادر پھر اس بندے دے کفن کی شامل ہوئی ابھی دیکھا کہ فوت ہویا وہ چادر انہیں پہنی. اس تو کئی لوگ وسیلہ نہیں فلاں نہیں عقل کریا کرو جنہیں یہ سمجھ لیا بھی اللہ نے ان کہنے کی لوڑ نہیں نبی پاک ہی سب دیں وہی بےوقوف لوگ کہ جڑے آدھے نبی کا حوالہ ہی نہ دیو انہوں نے آتا بھی چبل ہے کوئی. اللہ تعالیٰ کے دربار سب سے بڑی سفارش سر کو یہی ہے ویسے جو بھی ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی ہمت. رسول اللہ کے چاچے نے عمر نے کھڑا کیتا وہ حوالہ دین کے ہور کہیں نہیں کھڑا کر لے اسے آخیا بے باس دعا کر رہا نہیں آخیا تیرے نبی کا چاچا دعا کر رہا کتنے جا کے گل رکی نبی پاک حضور کا حوالہ دیتا. اس تو انہیں چادر بھی سنبھال لی کہ چادر حضور کے بدن لگی ہے میں پہنا گل تو نبی دی آئی نا انہیں سمجھا پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پیارا انہیں لحاظ سے کرنا کہ میرے نبی دے جسم میں لگی چادر سی پہن لی. تو اللہ توفیق دے. آخری گل سنائیے کہ جیسے وقت آیا پھر لوگ آتے جی ابو بکر نے فلانا ظلم کیتا فلانا مسئلہ سمجھنے غلطی ہو سکتی ہے ظلم نہیں کیتا. ظلم کر کے کھٹیا کیا غریب نے کوئی عیاشی کی تھی کوئی بچوں محل بنا کے دیتے کوئی تنخواہ زیادہ لئیاں. میں پڑھ رہا تھوڑے سامنے تعویل و مختلف ابن قتیبہ جی وقال علی عائشہ رضی اللہ عنہ ایسا کوئی مثالاں قائم کرے گا حکمران. بی بی عائشہ نے آخیا انظری یا بنیا بیٹا میرے بعد حساب کرنا ہی فما زاد فی ابی بکر مال ابی بکر مزول هذا الامر فرضی علی المسلمین. بیٹا میرا حساب کر کے نا کہ حکومت جدوں تو میرے گل پائی مسلمانوں نے اس تو بعد میرے مال سے جڑی شے ود گئی نا پہلے نہ کچھ زیادہ ہو گئی مسلمانوں موڑ دے بھیج نہیں حضرت عمر نوں کہ ابو بکر سارا مسلمانوں کا مال موڑ گیا کوئی تنخواہ نہیں انہیں لئی.
فواللہ ما ملنا من والے ما کلنا من فی بھوتنا من دریس تامن ولبسنا علی ظہورنا من خزن صحاب. اللہ دی قسم اسی مسلمانوں دے مال چون نہیں ہے جڑا پیٹ پا لیا کھا لیا یا پہن لیا. فنظرت فاذا بکر وجرد کثیفا لابسا بخمسہ دراہم وحبشی. بی بی عائشہ نے بعد ویکھیا بے مال سارا اینا سی خلیفے دے گھر، ایک اونٹ سی اور ایک چادر سی جڑی 5 پیسوں دے برابر سی. فلما جاء برسول اللہ عمر رضی اللہ عنہ، جدوں پھر لے کے قاصد حضرت عمر کو آیا کیا بیت المال جمع کر لا. ابو بکر نے جو کچھ دتا سی تسی موڑ دیتا. قال رحم اللہ ابا بکر. اس وقت حضرت عمر نے کیا اللہ ابو بکر پہ رحمت کرے یار. لقد کلف من بعد اوتا ہے، وہ اپنے بعد والوں نے بڑی مصیبت پا گیا. کون ہے کروں کا زندگی پر دے تھوڑے پیسے دیتے گزارے جو کہ وہ بھی موڑ گیا. ایڈی مشقت پاتی انہیں خلیفہ میرے دا باج نکلیا کوئی نہ. ایک آسان گل ہے سمجھو 568 صفحے تو میں تعبیر مختلف حدیث پڑھا. اور ایک غلط فہمی جڑی پڑھے لکھے لوگوں جنہوں نے سارے دین کو نقصان پہنچایا تے پڑھے لکھے والے اسلام کوئی سیاسی نظام نہیں. ابو بکر جڑا وہ ہاتھ پھڑ لیا، ابو بکر اپنی زندگی عمر نو کر گیا، عمر نے کمیٹی بناتی، اتنے کوئی اسلامی نظام نہیں. ایڈے ظالم ہے. اور حضرت ابو بکر تم جلاؤں پہ وہ نامینیشن کر گیا. یہ صرف ایک حوالہ پڑھ کے قصہ ختم کریے. تفصیل کتاباں امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ یہ 7ویں جلد ہے. وفی ثناء ھذا المرض عہد بالامر من بعد الی عمر بن الخطاب. اپنی بیماری حضرت عمر نے نو اپنے بعد انہوں نے خلیفہ بنا دیا. وکان الذی کتب الحد عثمان بن عفان، جہدے کو تحریر لکھوائی حضرت عثمان سے انہوں کیا لکھ کے میں اپنے بعد، مگر انہوں ہی صرف پڑھ لیندے جی اصل گل سی. انہیں نہ حضرت عمر خلیفہ بن گیا. انہوں نے آخیا اس پرچے نو لے کے ان لوگوں کے سامنے جاؤ، انہوں نے سامنے پڑھو. خلق ساری کٹھی سی. حضرت ابوبکر نے اگر وہ منظور کرن گے تو میری یہ تجویز ٹھیک ہے، اگر انہوں نے رد کرتا تو انہوں نے حق پاؤں. مسلمانوں نہ منے میرے ساتھ نو کی کرنا پھر. وَقُرِئَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَقَرُّوا بِهِ وَسَمِعُوا لَهُ وَأَطَاعُوا. جدوں پڑھ کے سنایا گیا سارے مجمع نے پکار کے آخیا کہ اساں سن لیا تو اسی اس حکم نو مننے اور اس کی اطاعت کریں گے. یہ تو زیادہ اچھا بندہ کہڑا ہو سکتا. 20 صفحے تو 7ویں جلد تو میں پڑھے. اے نمونے کے طور کچھ چوندیاں گلاں تواڈے سامنے پڑھتیاں تاکہ ایک نیک آدمی نے محبت پاروں. احب الصالحین ولست منہم. شاعر آندا میں نیکاں نال پیار رکھدا، آپ نیک نہیں. میں میرا نہیں دعویٰ کہ میں نیک نہیں، مگر نیکاں نال محبت ضرور ہے. لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اور اس پاروں مینوں امید ہے کہ میں برا بھی ہویا نا تو اللہ تعالیٰ مینوں نیک نصیب کر دوں گا، اچھا کر دوں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام، انہوں دے ساتھی، انہوں دی اولاد جن نے آپ دے طریقے دے پیرو انہاں سارے تے اپنا رحمت اور فضل فرمایا، اور سانوں توفیق دے کہ اسی اپنی زندگیاں وہ مطابق گزارن دی کوشش کریے. اتوں تک نہیں پہنچ سکتے، رستہ جو پھڑی رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ. بسم اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ہاں بڑے مجہول ہے وہ، مگر چلو کتنے گئی کتاب؟ اے پڑھو نا شاباش. اللہ اکبر. راوی مجہول ابو عبداللہ محمد ابن الجراح الجرح والتعدیل اور لسان المیزان. انہاں دونوں چیزاں مل جائے. میرے بھائی 8 جمعے ہو چکے کہ بیچاری سفر کر کے بیوہ اپنی یتیم بچی لی آؤں، اور کل انہیں بیچاری نے آخیا 8 پھیرے ہو گئے، میری باری نہیں آئی. کہ ہوں میرے کو واپس جانے کرایہ بھی نہیں، تانجان اگڑی بھی نہیں آئی. اس میاں نور احمد سی، اللہ انہوں جزائے خیر دے دیتے پیسے میں، مگر انہوں نے مینوں آخیا نہیں میں تواڈے تھاں دے دینا، کرایہ انہوں پہلےوں دیتا. اج دا دن اس غریب عورت دا، اور بالکل اللہ دے رسول نے انگلاں جوڑ کے آخیا کہ جڑا بیوہ دی مدد کردا اس دن قیامت دے میرے نال اس طرح ہوگا. اللہ توفیق دے.
اس بی بی اور بچی دی خدمت کر دیو، اللہ خوش ہوگا اور وہ رسول علیہ السلام بھی خوش ہوں گے۔ میاں طاہر صاحب دے والد بھی فوت ہو گئے، اور اپنے اقبال صاحب انہوں نے چچا بائی پاس ہوا، دعا دی درخواست ہے۔ اچھا ہے کی سی پرسوں بروز اتوار لاہور میں تحریک اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام ایک روزہ تربیت اسلامی کا پروگرام ہو رہا ہے، نوجوانوں سے شرکت کی اپیل ہے، خواہش مند حضرات بعد از جمعہ ماسٹر عابد صاحب سے میرے نام لکھوائیں۔ ایک دن کا ہی پروگرام ہے، اور یہو جہے پروگراموں سے اپنے بچے جڑے اور نوجوانوں شریک کرو، کچھ نہ کوئی دین دی گل جڑی انہاں دے کنا چ پیندی رہے، نسل جڑی اسلام نہ جڑی رہے، ورنہ چار پھیرے طوفان بدتمیزی برپا کراچی کوس آیا۔ تو یہ ایک روزہ پروگرام ہے، لاہور جانا، بچے کافی سارے نام لکھوائے، باقی بھی سیانے بندے بھی لکھوا سکتے۔ عابد صاحب بیٹھے جمعے دی نماز تو بعد اپنے نام لکھوا دے اور قافلہ بن کے جاؤ، اللہ یہ سفر قبول کرے، اللہ دے رسول دے دین لی جو کوشش ہے سونی سونی۔ اچھا مولانا فقیر اللہ صاحب نے اعلان کیا، شریعت اور روحانیت غیر شرعی روحانیت کا ایک خطرناک فتنہ، شرح اسماء اللہ الحسنہ بہترین جلد الفاروق مصنف مولانا شبیر نعمانی۔ چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہترین کتاب ہے، اللہ تعالیٰ دے پاک نامہ دی تشریح، اور آج جڑا نا عمل کرنے والے لوگ، یہ مولانا نے مینوں تحفہ بھیجا، غلام مصطفیٰ صاحب نے استاد رہا مولانا زین العابدین صاحب، شریعت اور روحانیت پڑھنے دے قابل کتاب، کس طرح دے فراڈ بنا کے دینی شکلاں عورتوں لٹ رہا ہے، لوگوں بیوقوف بنا دے کہ اسی عمل کر دیں۔ پوری کتاب پڑھنے والی شریعت اور روحانیت، یہاں دے مکراں فریباں تو آگاہ ہو۔ ایک لمبا مضمون پڑھا کہ انصاف، مساوات، قانون، امن، سچائی، دیانتداری، علم، رحم دلی، وعدے کی پابندی، ویلفیئر، شائستگی میں کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، مسلمان ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کی جگہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے اللہ تعالیٰ اور قدرت کو متاثر کرنے کو، لیکن ذلیل ہو رہے ہیں، مگر والے اوپر درج شدہ اصولوں پر عمل کر کے ترقی کر رہے ہیں، اور یہ تمام اصول قرآن کے چنانچہ ہم اسلام کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے تبصرہ، اور تبصرہ کہتا یار فرمائے ایک گل مکدی ہے، بھائی مسلمان ترقی نہیں کر سکتا جب تک نماز، روزے، حج، زکوٰۃ والا کافر کر سکتا، اگر وہ اسلام نو نہیں منتا وہ کوئی گل نہیں، لگام وہ منہ چ نہیں، حلال حرام نہ جو مرضی کری جائے وہ دنیا بن سکتی ہے۔ مسلمان اگر چاہے نا کہ یہو جہے وعدے وعدے کر کے پورے جی اتنی گلاں لکھیاں انہیں نماز روزے تو دور رہے کچھ بھی نہیں، اللہ کی لعنت اس دنیا کی ہونی ہے، دن بدن تھلے ڈگنا۔ یہ اس طرح ہی ہے کوئی بچہ بیگانہ جو مرضی کرتا پھر میں کی خسمہ کا سر کھائے، ماڑی موٹی نصیب، میرا اپنا پت میری گل نہ منے ناراض کروں کڈوں گا چھتر پھروں۔ مسلمان ہے اللہ دے یہ نہ بن کے چاہیے، یہاں کا کچھ نہیں بن، دنیا اور آخر برباد ہے۔ کافران وہ آتا اللہ پاک جڑے نہیں منتے دنیا واسطے کوشش کر دے، میں انہوں دی محنت کا سرا انہوں دے دینا، مگر اگے کچھ نہیں۔ مسلمان والی قانون ہے نبیاں دی امتاں لی کہ اس دین تے چلن جڑا انہوں دے حوالے ہے، انہوں دی دنیا بھی تر بننی ہے آخرت دی بننی۔ یہ اگر انہوں چھڑ کے نرا دنیاوی طریقے نہ کر ترقی کر دی، یہاں دی نہیں ہونی، کافران دی ہو جانی۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں ایویں گراؤ نا، اے اسلام دے پلر بالکل تھم ہے جنہاں تے اسلام کھڑا، اے آ جاوے نا تواڈے تے باقی وعدے دی پابندی سب کوئی آ جانا۔ حال تے ہے بھئی اذان ہوندی ہے، دو چار بندے مسجد آؤندے، محلیاں دے محلے بے نماز بیٹھے ہے، کہدا اللہ دا فضل ہوئے تہاڈے، اس تبصرے دی کوئی ضرورت نہیں، توبہ کر کے اللہ دے دروازے تے ڈگ جاؤ۔ ہے کی سی بیٹھا یہ تی کوئی نکاح لائی، چلو کارڈ سنبھال۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔